لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر اور آپ کی آل پر۔ ناظرین کرام، اسلامی تاریخ کے صفحات میں کچھ ایسے کردار ملتے ہیں جن کی زندگی صرف ایک شخصیت، ایک نسبت، ایک دعا یا ایک واقعے کی وجہ سے نہیں، بلکہ علم، وفاداری، عقیدت، تقوی اور معرفت سے بھرپور ہوتی ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت کمیل بن زیاد نخعی رضی اللہ تعالی عنہ کی، جو حضرت علی علیہ السلام کے نہ صرف صحابی تھے بلکہ شاگرد، دوست، رازدار اور روحانی وارث بھی تھے۔ ان کی زندگی میں کئی ایسے انمول واقعات ہیں جنہوں نے اسلامی فکر میں ایک نیا دروازہ کھولا۔ آج کی اس ایمان افروز ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت کمیل رضی اللہ تعالی عنہ کی حیرت انگیز اور ایمان افروز سیرت کے بارے میں بھی بتائیں گے اور ان کے روضہ مبارک کی آپ کو زیارت بھی کروائیں گے۔ حضرت کمیل کا تعلق عرب کے باعزت قبیلے نخع سے تھا۔ یہ قبیلہ یمن سے تعلق رکھتا تھا، شجاعت، بہادری اور عزت کے حوالے سے مشہور قوم۔ آپ بچپن سے ہی خدا ترس، نیک دل، ذہین، علم دوست اور سنجیدہ مزاج تھے۔ آپ کے والد آپ کو ہمیشہ علم کی طرف مائل کرتے اور آپ قبیلے کے بزرگوں کی صحبت میں رہ کر اخلاق اور کردار کی تربیت پاتے رہے۔ جوانی میں علمی ماحول کی تلاش میں آپ کوفہ آئے اور یہی وہ زمین تھی جہاں ان کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ آیا۔ وہ حضرت علی کی صحبت تھی۔ کمیل جب پہلی بار امام علی علیہ السلام سے ملے تو تاریخ بتاتی ہے کہ ان کی زندگی کے رنگ ہی بدل گئے۔ حضرت علی نے ان میں وہ صلاحیت دیکھی جو کم لوگوں میں ہوتی ہے: نرمی، ذہانت، صبر، فکر اور ایمان۔ اسی ملاقات کے بعد کمیل نے فیصلہ کر لیا کہ باقی زندگی امام علی کے در کے طالب رہیں گے۔ علی نے فرمایا، کمیل، تم ہمارے محبین میں سے ہو اور تمہیں علم کا ایسا حصہ عطا کروں گا جو اور کسی کے نصیب میں نہیں۔ یہ جملہ کمیل کے لیے محبت، ذمہ داری اور قربت کی سند تھا۔ اسلامی تاریخ کے سب سے مشہور واقعات میں سے ایک وہ رات ہے جب حضرت علی کمیل بن زیاد کا ہاتھ پکڑ کر انہیں کوفہ سے باہر ایک سنسان مکان پر لے گئے۔ رات خاموش تھی، ہوا چل رہی تھی اور آسمان پر ستارے گواہ تھے۔ مولا علی نے فرمایا، اے کمیل، لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ پھر وہ عظیم خطبہ بیان فرمایا جسے آج حدیث کمیل کہا جاتا ہے۔ زبانی علماء، وہ جوان جو علم کے طلبگار ہیں، اور وہ لوگ جو ہر آواز کے پیچھے چلنے والی بھیڑ جیسی قوم ہیں۔ پھر علی نے فرمایا، اے کمیل، علم دولت سے بہتر ہے، کیونکہ دولت کی حفاظت انسان کرتا ہے اور علم انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ خطبہ معرفت الہی کا خزانہ ہے اور کمیل اس کے واحد راوی ہیں۔ دعائے کمیل دنیا کی سب سے مشہور دعاؤں میں شمار ہوتی ہے۔ یہ دعا مولا علی نے کمیل کو سکھائی۔ ایک رات کمیل نے پوچھا، مولا مجھے ایسی دعا سکھائیں جو میرے دل کا بوجھ ہلکا کرے، جو میرے رب سے مجھ کو قریب کر دے۔ مولا نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، یہ دعا پڑھا کرو، یہ خضر کی دعا ہے اور ہم اہل بیت کے خاص خزانوں میں سے ہے۔ یہ دعائے کمیل ہے مغفرت، توبہ، عاجزی، معرفت اور امید کا عظیم ترین مجموعہ۔ حضرت کمیل نے 3 بڑی جنگوں میں شرکت کی۔ جنگ جمل میں کمیل نے بہادری کے ساتھ حصہ لیا۔ وہ علی کے لشکر کی اگلی صفوں میں ہوتے تھے۔ جنگ صفین وہ واحد جنگ تھی جہاں ایمان امتحان سے گزرا۔ کمیل علی کے پرچم تلے کھڑے رہے۔ انہوں نے کہا، اگر علی حقیقت کا راستہ ہے تو کمیل زندگی بھی انہی کے لیے ہے اور موت بھی انہی کے لیے۔ جنگ نہروان میں خوارج کے خلاف لڑائی میں بھی کمیل ثابت قدم رہے۔ حضرت علی نے کئی مرتبہ ان کی قیادت کی تعریف کی۔ حضرت کمیل کی شخصیت کا سب سے روشن پہلو ان کی ولایت اور وفاداری ہے۔ وہ کہتے تھے، علی وہ چراغ ہیں جس سے ہر دل روشنی لیتا ہے۔ آپ حضرت علی کے ساتھ علمی نشستوں، مشوروں، راز کی باتوں اور حکومت کے انتظامات میں شامل ہوتے۔ حضرت علی ان پر اعتماد کرتے تھے اور انہیں کوفہ کی کئی ذمہ داریاں بھی سونپی۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد کمیل کے لیے سب سے مشکل دور شروع ہوا۔ دنیا بدل گئی لیکن کمیل نہیں بدلے۔ وہ مسجدوں میں بیٹھ کر علی کی تعلیمات بیان کرتے،
لوگ پوچھتے، کمیل علی کا علم ہمیں بھی سکھاؤ۔ وہ نماز، دعا، ذکر اور اخلاق کی تعلیم دیتے۔ کمیل کی وفاداری اموی حکومت کو برداشت نہیں تھی، خاص طور پر حجاج بن یوسف، جو تاریخ کے بدترین ظالموں میں شمار ہوتا ہے۔ حجاج نے کمیل کو بلوایا اور پوچھا، تم علی کو کیوں یاد کرتے ہو؟ تم علی کی راہ کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ کمیل نے جواب دیا، جس نے مجھے خدا تک پہنچایا، کیا میں اسے چھوڑ دوں؟ یہ کمیل کی فطرت نہیں۔ یہ جملہ حجاج کو آگ بگولا کر گیا۔ حجاج نے حکم دیا کہ کمیل کو قتل کر دیا جائے۔ جب سپاہی انہیں لے جا رہے تھے تو آپ نے مسکرا کر کہا کہ کمیل کا قتل آسان ہے، لیکن علی کی یاد کو کون قتل کرے گا؟ یہ کہہ کر آپ نے شہادت قبول کی۔ آپ کی عمر اس وقت 90 سال کے قریب تھی۔ آپ کا مزار پر انوار عراق کے شہر کوفہ کے قریب واقع ہے۔ ہر سال لاکھوں زائرین یہاں آتے ہیں۔ یہ مزار دعا، معرفت، ولایت اور روحانیت کا مرکز مانا جاتا ہے۔ حضرت کمیل کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ استاد کی صحبت انسان کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ معرفت کے بغیر عبادت ادھوری ہے۔ حق کے سامنے ڈٹ جانا ایمان کی علامت ہے۔ دعا انسان کو اللہ سے جوڑ دیتی ہے۔ ظلم کے سامنے سر جھکانا بزدلی ہے، اور ولایت دلوں کو نور سے بھر دیتی ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت کمیل بن زیاد کی زندگی قربت علی، وفاداری، شجاعت اور معرفت کا عملی نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت کمیل بن زیاد کے مزار پر انوار پر لاکھوں اور کروڑوں برکتوں کا نزول فرمائے۔ ناظرین اکرام، ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔